اسی طرح سے احبار و رہبان کو اپنا رب بنا لینا، احبار اور رہبان کو اپنا رب بنا لینا۔ مسئلہ نمبر 37، التعبد باتخاذ الاحبار والرہبان اربابا من دون اللہ، اپنے احبار یعنی علماء اور رہبان یعنی عباد کو، زاہدوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لینا اور اسی کو دینداری بنا لینا۔ یہ کیسے ہوتا تھا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا سورہ التوبہ میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بنا لیا۔ احبار یہودیوں کے عالم کو کہتے ہیں، یہودیوں کے علماء احبار ہیں، اور رہبان نصارہ کے جو ظاہر ہوتے تھے، جو ترک دنیا، نکاح ترک، اچھے کھانے ترک، اور ان کے یعنی کنیسہ میں جا کر رہتے تھے اور مستقل عبادت میں اپنے اوقات گزارتے تھے، جو ساری لذتوں سے دور رہتے تھے، ان کو راہب کہتے ہیں، رہبان۔ یہود اور نصارہ دونوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بنا لیا۔ رب کون ہے؟ جو انسان کو اس کی حاجت عطا کرے۔ انسان کی حاجت کیا ہے؟ کھانا پینا، لباس، شفا، اولاد، رزق میں برکت وغیرہ۔ لیکن ایک اور چیز ہے جو ان تمام چیزوں سے زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے ہدایت، رہبری، شریعت، دین، حق اور باطل کا فرق۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، یا جیسے اللہ نے فرمایا کہ ان علینا للھدی، ہدایت کا ذمہ ہم نے لیا ہے، ہدایت ہمارے ذمہ ہے۔ تو ہدایت کا دینا ربوبیت میں آتا ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے نبی، آپ جسے پسند کریں ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے پسند کرے ہدایت دیتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت کے لائق کون ہے۔ تو نبی بھی ہدایت نہیں دے سکتے، یہ اللہ ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے تقاضوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے، اللہ ہی تمام بندے کی حاجتیں پوری کرتا ہے، یہ ربوبیت میں ہے، وہ رب ہے۔ لیکن یہود و نصارہ نے اللہ کے مقابلے میں اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا کہ انہوں نے اس معاملے میں ان کو اختیار دے دیا کہ یہ جس کو حلال کہیں وہ حلال، یہ جس کو حرام کر دیں وہ حرام، یہ جو عقیدہ بتائیں، دین کی جو تشریح کریں وہی صحیح ہے، چاہے وہ اللہ کی وحی کے خلاف کیوں نہ ہو۔ ان کو اختیار دے دیا کہ اللہ کے حلال کو حرام کریں اور اللہ کی حرام کو حلال کریں۔ یہاں پر آپ دیکھیے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ فرمایا اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے گلے میں صلیب پڑی ہوئی تھی، جو کراس ہے کرسچنز اپنے گلے میں پہنتے ہیں، وہ میرے گلے میں صلیب تھی۔ فقال یا عدی الق هذا الوثن من عنقک، کہا اے عدی اپنے گلے سے یہ وثن نکال پھینکو، نکالو اس کو اپنے گلے سے۔ وثن عربی زبان میں صنم اور وثن دو لفظ آتے ہیں۔ صنم ایسے بت کو کہتے ہیں جس کی مخصوص شکل ہو، انسانی شکل میں ہو یا اس طرح کی کوئی جاندار کی شکل اس کی ہو، اس کو صنم کہتے ہیں۔ اور وثن کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کا کوئی مخصوص ڈھانچہ نہ ہو، یعنی انسانی شکل یا اس طرح کی کوئی جاندار اس کی شکل نہ ہو، بلکہ وہ پیڑ، پتھر، قبر وغیرہ سب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن بننے سے بچا جس کی لوگ عبادت کریں۔ بعض روایتوں میں یعبد کا لفظ ہے، بعض میں نہیں ہے۔ تو اے اللہ میری قبر کو وثن بننے سے بچا۔ تو وثن قبر ایسی چیز جو جاندار کا ڈھانچہ نہیں ہے، یا پیڑ
یا اسی طرح سے کوئی پتھر، کچھ بھی وثن ہو سکتا ہے، مٹی کا ڈھیر، دیوار، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عدی القی هذا الوثن من عنقك، اپنی گلے سے اس کو نکال پھینک۔ وانتهيت الیہ وهو يقرأ سورۃ براءہ، کہتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو میں نے سنا آپ سورہ براءت یعنی سورہ توبہ کی کچھ آیتیں پڑھ رہے تھے۔ حتی اتى على هذه الآیہ، یہاں تک کہ آپ اس آیت پر پہنچے۔ کون سی آیت؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار علماء، اپنے رہبان عباد عابدوں کو اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بنا لیا، ارباب بنا لیا، رب کی جمع ارباب ہے۔ قال فقلت یا رسول اللہ انا لم نتخذهم اربابا، کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے تو ان کو اپنا رب نہیں بنایا تھا۔ یہ اللہ کی آیت کے مقابلے میں نہیں کہہ رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنا رب نہیں مانا، رب کا لقب ان کو ہم نے نہیں دیا، ہم نے ان کو اپنا رب نہیں بنایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رب بنایا۔ قال بلا، آپ نے کہا بلکہ بنایا۔ الیس یحلون لکم ما حرم علیکم فتحلونہ، کیا ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے جو چیز تم پر حرام کی ہے یہ تمہارے لیے حلال کر دیتے تھے تو تم اس کو حلال مان لیتے۔ وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْكُمْ مَا أُحِلَّ لَكُمْ فَتُحَرِّمُونَهُ، اور اللہ نے جو تمہارے لیے حلال کیا ہے یہ تمہارے احبار اور رہبان تمہارے لیے وہ چیزیں حرام کر دیتے، تم انہیں حرام مان لیتے، کیا ایسا نہیں تھا؟ کہا کہ قلت بلا، کہا ہاں ایسا تو تھا۔ اللہ کی حلال کو وہ حرام کرتے، فیصلہ ان کا، اللہ کی حرام کو وہ حلال کرتے، ہم فیصلہ ان کا مانتے۔ اللہ کی وحی کے مقابلے میں اپنے علماء اور عباد کی بات ہم مان لیتے جو اس کے برخلاف ہوتی ہے۔ آپ نے کہا ایسا نہیں تھا؟ کہا ایسا تو تھا۔ نام رب ان کو رب کہہ کے نہیں پکارا ہے، یہاں اس کو غور کریں، بہت اہم حدیث ہے۔ ان کو رب کا ٹائٹل نہیں دیا، اس کا عہدہ، لقب، اس طرح سے منزلت رب ہے ہمارا، ایسا نہیں کہا، لیکن رب کا جو اختیار ہے وہ اختیار ان کو دیا ہے، چاہے نام نہ دیا تو معاملہ نام کا نہیں ہے، اختیار کا ہے۔ رب کا جو حق ہے کسی چیز کو حلال کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا، یہ اختیار نبیوں کو بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی معاملہ آپ نے دیکھا، امت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاز اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی بدبو پسند نہیں تھی۔ صحابہ کو جب معلوم پڑا تو انہوں نے آپس میں بات چل گئی کہ حرام ہو گئی، پیاز اور لہسن یہ چیزیں حرام ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جمع کیا اور کہا ایھا الناس انہ لیس بی تحریم ما احل اللہ لی، اے لوگو اللہ نے جو میرے لیے حلال کیا ہے میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس کو حرام کروں۔ نبی کو بھی اختیار کیا، اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتے، اور محض ایک عالم کر لے جو وارث ہے اور اصل نہ کرے نبی، تو انہوں نے وہ اختیار اپنے احبار اور رہبان کو دے دیا تھا کہ چاہے تو اللہ کی حلال کو حرام کریں، چاہے تو اللہ کے حرام کو حلال کر دیں۔ تو کہا کہ ہاں ہم ایسا تو کرتے تھے۔ کہا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی تو ان کی عبادت ہے۔ اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہ نہ صرف اللہ کی ربوبیت میں شرک ہے بلکہ اللہ کی الوہیت میں بھی شرک ہے۔ ایک انسان کا عالم کی بات ماننا شرک نہیں ہے، عالم اگر اس کی رہبری کرے، علماء فتویٰ دیں اور اس کو مانے، یہ شرک نہیں ہے۔ وہ جان رہا ہو کہ یہ حرام ہے اور ایک عالم بغیر اضطرار کے اس کے لیے وہ چیز حلال کرے، تو ایسی صورت میں یہ چیز اس کے لیے شرک بن جاتی ہے، کیونکہ اضطراری حالات میں اللہ تعالیٰ نے مردار کو خود ہی حرام سے حلال کر دیا ہے۔ اور اللہ نے ایک عمومی قاعدہ دے دیا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیان کر دیا ہے کہ اس نے کیا چیزیں تمہارے لیے حرام کی ہیں سوائے ان چیزوں کے جن میں تم مجبور کر دیے جاؤ۔ تو بعض صورتوں میں علماء کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ
حج کے لیے جا رہے ہیں، تصویر حرام ہے، لیکن اس کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا ہے اور آپ پر فریضہ ہے، لہذا آپ پاسپورٹ کے لیے فوٹو بنا سکتے ہیں۔ اب کوئی آدمی یہ نہ پکڑ لے کہ دیکھیے سارے علماء مشرک ہو گئے اور مسلمان بھی مشرک ہو گئے، نہیں، اضطراری حالت میں وہ اللہ نے گنجائش رکھی ہے، لیکن کوئی اضطراری حالت نہیں ہے۔ بابا کی درگاہ پہ جانا کوئی اضطراری حالت ہے کہ آپ وہاں جائیں گے تو آپ یہ نہیں کر سکتے، کیا نہیں کر سکتے؟ آپ گوشت نہیں کھا سکتے، تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں یہ شرک میں آتا ہے۔ یا کسی آدمی کا کہنا کہ دیکھیے کوئی آدمی جائے کسی عالم کے پاس اور کہے کہ عالم صاحب یہ حدیث مجھ کو پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع الیدین کرتے تھے۔ رفع الیدین کوئی دین کا مرکزی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کوئی غیر اہم مسئلہ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ عالم صاحب دیکھیے یہ حدیث مجھ کو پہنچی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے قبل، رکوع کے بعد اور اتحیات سے اٹھ کے رفع الیدین کرتے تھے، میں کروں؟ نہیں۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیوں نہیں کرنا ہے؟ نہیں، ہم حنفی ہیں، تو حنفی ہیں اس لیے ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس کا مطلب جو شافعی حضرات کرتے ہیں وہ غلط ہیں؟ غلط نہیں ہے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، آپ کی ادائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف علماء کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف اداؤں کو محفوظ کر دیا۔ آپ کی ساری سنتیں امت میں بانٹ دی، اور ائمہ نے بھی کسی نے ایک چیز لے لی، کسی نے دوسری، کسی نے تیسری۔ تو مولوی صاحب یہ سارے جو طریقے ہیں اماموں کے، یہ کیا سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں؟ ہاں۔ تو ایک شخص نبی جب یہ کر سکتے ہیں اور میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کامل سنت پہ میں آنا چاہتا ہوں، تو اگر میں اس پہ عمل کروں تو چلے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ حنفی ہیں۔ تو حنفی ہونے سے سنتیں حرام ہو جاتی ہیں؟ وہ زیادہ بات نہیں کرنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اتنے ڈیپ مت جاؤ دین میں، زیادہ ڈیپ جاؤ گے ڈوب جاؤ گے۔ اب یہ آدمی ہوتا جانے تو بھائی جب دینی کا معاملہ ہے، ایک سنت سے جب دینی غرق ہو رہا ہے تو سنت کو چھوڑ دو، دین کو بچاؤ، الاہم فالمہم۔ اب یہ کیا ہے؟ کیا کسی ایک لقب کی وجہ سے، کسی ایک عالم کے ماتحتی کی وجہ سے، کیا کسی عالم کو یہ اختیار ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حرام کرے؟ دیکھیے کوئی عالم ہے، اس کا اجتہاد ہے مثلا کہ رفع الیدین نہیں کرنا ہے، بڑا عالم ہو اور تحقیق کی اس کے بعد نتیجہ پہنچا کہ نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ ہمارے نزدیک وہ خطا ہے لیکن ہم اس کے بارے میں، اس کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، ائمہ میں علماء میں اختلاف ہے، لیکن یہ مان رہا ہے، دو نقیضین دونوں کو جمع کر رہا ہے، اگر دیکھو وہ طریقہ نبی کا ہی ہے، وہ صحیح ہے، وہ غلط نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم کریں۔ یعنی نبی کی سنت، آپ غور کریں، ایک حلال کو حرام کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حلال سے اوپر کا مرتبہ سنت کا ہوتا ہے۔ آپ آلو نہ کھائیں، بیگن نہ کھائیں، آپ کو پسند نہیں، آپ جہنم میں جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہے، سبھی نہیں کہا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ حلال ہے، وہ سنت نہیں ہے کہ بیگن کھانا سنت ہو، آلو کھانا سنت، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ حلال ہے، آپ کے لیے جائز ہے، کھاؤ مت کھاؤ، نہ گناہ نہ نیکی، لیکن سنت نیکی ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ جب آپ حلال کو حرام نہیں کر سکتے، من باب اولا آپ سنت کو حرام نہیں کر سکتے۔ آپ دنیا کی چیز کو جب حرام نہیں کر سکتے تو دین کی کیسے حرام کر سکتے ہیں آپ؟ اور ایک مسلمان یہ اختیار عالم کو دے دے، بھئی عالم ہے، عالم نے بول دیا نا، خلاص مان لینا پڑتا ہے اس کو، اگرچہ وہ سنت ہو، لیکن عالم نے بتایا نہیں۔ اگر یہ اعتقاد کسی کا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ اس کو رب بنا رہا ہے، لہذا کسی عالم کے بولنے سے حرام حلال یا حلال حرام نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اختیار اس کو دینا کہ ان کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے حلال کریں، جو چاہے حرام کریں، یہ انسان کے لیے اس کو دین سے نکالنے والی چیزیں وہی چیزیں جو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے عالموں اور عابدوں کو، زاہدوں کو اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بنا لیا کہ جب اللہ کو یہ اختیار ہے، وہی اختیار ان کو بھی دے دیا ہے، چاہے جس چیز کو حلال کرے، جس چیز کو حرام کرے۔ تو یہ بھی جاہلیت کی چیزوں میں سے ایک چیز تھی کہ وہ اپنے طور پر
ان کے عالم و راہب جس چیز کو حلال و حرام کرتے یہ ان کو مان لیتے تھے، جبکہ یہ جان رہے ہوتے کہ اللہ نے اس چیز کو حلال کیا ہے یا اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے۔ تو یہ اختیار کسی عالم کو نہیں ہے۔ عالم کا کام دین بتانا ہے، عالم کا کام دین بنانا نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں۔ عالم کا کام کیا ہے؟ دین بتانا۔ آپ ایک نقطہ غائب کر دیں اس میں سے تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ دین بنانا اس کا کام ہے، دین بتانا اس کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جو صحابہ آپ کے پاس تھے، آپ نے کیا کہا؟ بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ پہنچانا عالم کا کام ہے، اپنی طرف سے بنانا یہ یہود و نصارہ کا کام ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک برائی جاہلیت کی ہم نے دیکھی کہ علماء کو اللہ کی ربوبیت اور الوہیت میں شامل کر دینا۔ الوہیت میں اس اعتبار سے کہ اللہ کے حکموں کو ماننا اور اللہ کو اختیار دینا یہ بھی تعبد ہے، کہ اللہ کو اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ حلال و حرام کرے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع چلنا یہ بندگی ہے، یہ عبادت ہے۔ اسی لیے بعض سلف نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کے تحت میں لیعبدون کی تفسیر میں کہا لِآمُرَهُمْ وَأَنْهَاهُمْ، تاکہ میں ان کو حکم دوں اور منع کروں۔ تو مطلب یہ ہے کہ بندگی اللہ کی کیا ہے؟ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا اللہ حکم دے، حلال، یہ حرام، یہ کرو، یہ مت کرو۔ اللہ کا اختیار ہے، کسی اور کا نہیں۔ علماء کا کام اس کو نقل کرنا ہے اور نئے مسائل میں اجتہاد کرنا ہے، لیکن پچھلے پر اس سے کٹ کے نہیں کر سکتے، ہٹ کے نہیں کر سکتے۔